بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پھر وہی تاریخ کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو اس حملے کے اندر مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان تاتاریوں کا ایسا دبدبہ اور رعب قائم ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مسلمان شخص راستے سے جا رہا ہوتا اور تاتاریوں میں سے کوئی عورت اپنے راہ سے چلتی ہوئی جا رہی ہوتی تو اسی راہ میں اس چلنے والے مسلمان سے وہ عورت کہتی کہ اے شخص ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ شخص کہتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ عورت کہتی کہ ذرا ٹھہرو، یہیں کھڑے رہنا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور گھر سے ایک ہتھیار اٹھا کر لاؤں گی، اس سے تجھے ختم کر دوں گی۔ اس مسلمان کی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ اس جگہ سے اپنے پاؤں ہٹا سکتا ہو۔ ایک عورت اپنے گھر جاتی، گھر سے ہتھیار اٹھا کر لاتی اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیتی۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کا اتنا رعب دل کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ انتقام لینا تو درگزر، زبان ہلانے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک مسجد کے برابر میں بیٹھے ہوئے اپنے کچھ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک ملکہ عورت تھی جو اپنے ایک علاقے کی بادشاہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ ملکہ کہنے لگی کہ ذرا ٹھہرو میرے قافلے والوں، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ بوڑھا شخص جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے اور اس کے سر پر سفید ٹوپی لگی ہوئی ہے، اس نے جو سفید لباس پہن رکھا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بوڑھا شخص، اس کے چاروں طرف کوئی افراد بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو کچھ سکھا رہا ہے۔ وہ عورت اس بزرگ کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اے بزرگ تم کون ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تم ان لوگوں کو کیا سکھلا رہے ہو؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اس امت کو دیا ہے وہ قرآن ان لوگوں کو سکھلا رہا ہوں۔ وہ عورت اسی طریقے سے باتیں کرتی رہی اور وہ باتیں کرتی کرتی یہاں تک پہنچی، کہنے لگی کہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت اس دنیا کے اندر ہے، کیا تم پھر بھی یہ کہتے ہو اتنی کمزور حالت ہونے کے باوجود کہ اب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اللہ قیامت تک، آنے والی قیامت تک ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے اوپر جتنے بھی چاہے ظلم ہو جائیں لیکن اللہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس زمانے میں ایک عام دستور تھا کہ سب لوگوں کے پاس مویشی ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے۔ ان جانوروں کو چرانے کے لیے جب جنگل میں بھیجتے تو ساتھ میں ایک دو کتا بھی بھیج دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ان مویشیوں کو، جانوروں کو کوئی بھیڑیا نقصان پہنچا دے۔
ان کی حفاظت کے لیے وہ لوگ کتے ساتھ میں بھیج دیتے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا آپ کے ساتھ کچھ مویشی بھی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں میرے پاس مویشی ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ جب تم ان مویشیوں کو جنگل میں چرنے کے لیے بھیجتی ہو تو کیا ان کے ساتھ کچھ کتوں کو بھی بھیجتی ہو چرنے کے لیے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں ہم کچھ کتوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ کتوں کو کیوں بھیجتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے مویشیوں کو، ہمارے جانوروں اور چوپاؤں کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے ہم اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کچھ کتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مسئلہ حل ہو گیا، کہ اللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہمارے ساتھ ہے، قیامت تک اللہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم راہ سے بھٹک گئے تھے، اس راہ پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کتوں کو بھیجا ہے کہ جو ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آئے ہو۔ تم کتے آئے ہو، تم ذلیل ہو، تم بھیڑیے ہو، تمہاری وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا تھا، اس قرآن کے مطابق اللہ نے جو زندگی ہمیں دی تھی، اس راستے پر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے بھیڑیوں کو بھیجا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے راستے پر قائم ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اے تاتاریوں تم دیکھو گے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وہی وقت آیا، کچھ ہی زمانہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تاتاری قوم میں ایک عالم کو پیدا کیا، اور اس عالم کی برکت سے پورے بغداد کے اندر وہ علم کی لہریں جاری ہوئی کہ آج تک اس بغداد کی لہر سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی ہو۔ نفع یہی ہے کہ تم لوگوں کو دین سکھلاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں اس دنیا کے اندر تم ہی سربلند رہو گے۔ اے مسلمانوں تمہاری گردنیں کسی کے آگے نہیں جھک سکتی، اس وقت تک نہیں جھک سکتی جب تک کہ تم مومن کامل رہو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کے اوپر، ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان افریقہ کے جنگل میں، کہ جس جنگل میں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، آج بھی وہاں وہی حالت ہے، ہر طرف شیر، چیتے، بھیڑیے، درندے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس جنگل میں اگر کبھی کوئی مومن گزر رہا ہوتا، ایک مرتبہ کا واقعہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جماعت اس جنگل سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو اتنی نیند آئی کہ یہ جماعت یہیں سو گئی۔ اندازہ لگاؤ کہ اتنا خطرناک جنگل کہ ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے نظر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان بھیڑیوں کے درمیان میں وہ آرام کی نیند سو گئے۔ جس وقت وہ سو گئے اور بیدار ہوئے تو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا راستہ کدھر جا رہا ہے، ہمیں کس راستے سے جانا ہے۔ وہ راہ سے گم ہو گئے تھے، سیدھی راہ کا ان کو کچھ علم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بھیڑیوں کی مدد سے ایسی مدد ان لوگوں کی کہ وہی بھیڑیے جو انسانوں کو پھاڑنے کے لیے، کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھیڑیوں کو ان لوگوں کا رہنما بنا دیا۔ یہ جماعت حق کا پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور وہ بھیڑیے آگے آگے راستہ صاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تم تو وہ جماعت ہو کہ جنہوں نے جنگلوں کے اندر اپنی صدائے بلند کی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ جنگل میں پہنچے، جنگل میں پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندوں سن لو، کان کھول کر سن لو، یہاں پر امت محمدیہ میں سے چند لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا آج جنگل میں،
لہذا اے جنگل کے شیرو اس جنگل کو تم خالی کر دو۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ میں آج بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پڑھنا چاہیے کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر جنگل خالی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس جنگل کے اندر بڑے سکون سے اپنا کام مکمل کیا۔ یہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن آج مسلمان کتنا ذلیل ہو گیا، ہماری مائیں بہنیں کتنی ذلیل ہو گئی، مسلمان نوجوان کتنا ذلیل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان نوجوان کو اس دین کی چار دیواری بنا کر بھیجا تھا، مضبوط قلعہ بنا کر بھیجا تھا کہ اے نوجوان تیرے ہوتے ہوئے اس دین پر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے۔ آج اسلام کی چہار دیواری پر ہر طرف نوجوان کھڑا ہوا ہے، ایسا نوجوان ہے کہ جس کے آگے کوئی بھیڑیا دم نہیں مار سکتا، لیکن آج مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ ہماری مدد کے لیے مسلمان خود تیار نہیں، غیر تو ہماری مدد کے لیے کہاں سے آئیں گے۔ ایک نوجوان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے پر داڑھی کو سجایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان من زین الرجال باللحا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو اس داڑھی سے مزین فرمایا، جس نے مردوں کو اس داڑھی سے مزین فرمایا، اور یہ داڑھی اس لیے لگائی تاکہ غیروں کے دلوں پر اس داڑھی کی برکت سے ہم رعب قائم کریں۔ لیکن مسلمان اتنا ذلیل ہو گیا کہ اللہ کے اس دیے ہوئے نور کو روزانہ نالیوں میں بہاتا ہے، نائی کی دکان پر بیٹھ کر اس طرح چلواتا ہے۔ اس مسلمان کو شرم نہیں آتی کہ اس داڑھی کی وجہ سے میرے نبی نے الفاظ ارشاد فرمائے سبحان من زین الرجال باللحا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی۔ آج وہی مسلمان اسی اللہ کی بخشی ہوئی زینت کو روزانہ صبح و شام نائی کی دکان پر بیٹھ کر اس طرح پھروا رہا ہوتا ہے، لیکن اس مسلمان کے دل کو ذرا بھی غفلت میں سے بیداری نہیں ہوتی، ذرا بھی اس کے کانوں پر جو نہیں رینگتی کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا، میں دنیا میں کیوں آیا تھا۔ مسلمان اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں ننگی گھوم رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک صحابی ایک لمبے وقت سے جہاد کر کے اپنے گھر آئے، جس وقت گھر کی چہار دیواری کے قریب پہنچے اور دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی وہ گھر میں پریشان تھی، اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنے دروازے تک پہنچ گئی، بیوی کا چہرہ نظر نہیں آیا، صرف وہ روپٹہ جو اپنے سر پر ڈالتی ہے عورت، وہ روپٹہ نظر آیا۔ صحابی نے اپنے میان سے تلوار نکالی، غصے سے جسم صحابی کا کپ کپا رہا ہے، اور صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیوی تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو اپنے گھر کو چھوڑ کر اس دروازے تک آئی؟ اسلام کے اندر میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو لازمی قرار دیا ہے، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو اس دروازے تک آئی؟ صحابی کی تلوار کپ کپ آ رہی ہے، جسم میں لرزہ طاری ہے، تو وہ تلوار تیار ہے کہ گردن اڑا دے۔ عورت کہنے لگی اے میرے شوہر ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، اگر میری غلطی تمہیں نظر آئے تمہیں اختیار ہے اپنی تلوار میری گردن پر چلا دینا اور میری گردن کو الگ کر دینا۔ صحابی ایک منٹ کے لیے ٹھہرے، کہنے لگے بتا کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی کہ اے میرے شوہر اس گھر کے اندر ایک سانپ اور ایک اژدہا تھا جو کافی وقت سے مجھے پریشان کر رہا تھا، میں نے مدد کی گہار لگائی، میں نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، لیکن مجھے کسی کی مدد نہیں ملی، میں گھر کے اندر اندر گھومتی رہی، اپنی جان بچاتی رہی، لیکن اس اژدہے نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے میں اس دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ صحابی نے فوراً اس کا عذر کو قبول کیا، لیکن یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ صحابی نے اس کا عذر قبول کیا اور ہم نے سن لیا، بات یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں،
ننگا جسم ہوتا ہے، ہم اپنی بیٹی کو سجا دھجا کر صبح سویرے اسکول کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہاں پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ننگے جسم ہوتی ہیں، ننگے جسم ہو کر غیروں کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تعلیم کے مخالف نہیں ہے، اپنی بچوں کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو تعلیم دو، لیکن تعلیم کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ ایسی تعلیم نہ دی جائے کہ جو ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ننگا کر دے۔ بازاروں میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں ننگی گھوم رہی ہے، اس نوجوان کے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور خود یہی نوجوان انہی ماں و بہنوں کے اوپر کہ جو خود اس کی مائیں بہنیں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ مسلمان اپنی بہن کے اوپر سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کاش کسی طریقے سے یہ عورت میرے چنگل میں پھنس جائے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک عورت جو مسلمان تھی، وہ ایک دکان پر پہنچی، سنار کی دکان تھی، وہ یہودی دکاندار تھا، اس نے عورت کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل میں یہ خیال جما لیا کہ یہ عورت با پردہ آ رہی ہے، آج اس کے پردے کی مذاق بناؤں گا۔ اس نے ایسا کیا کہ اپنی دکان میں اس طرف ایک کیل کھنٹی گاڑ دی کہ جس وقت یہ عورت اٹھے گی تو اس کا پردہ جو چہرے پر پڑا ہوا ہے وہ اس کھنٹی میں اڑ کر اٹھ جائے گا اور اس کا چہرہ نظر آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ عورت جس وقت خرید و فروخت کر کے اٹھنے لگی تو اس عورت کا نقاب اوپر اٹھ گیا، وہ یہودی فوراً ہنسنے لگا، اتنا شور کیا کہ 2-4 یہودی اور آ گئے۔ اس عورت نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے آواز لگائی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم کہاں ہو؟ ایک مسلمان کی بیٹی ذلیل ہو رہی ہے، یہودیوں کے درمیان میں بے پردہ ہو گئی۔ ایک صحابی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، جس وقت یہ آواز پہنچی وہ صحابی اٹھے، ہاتھ میں تلوار دی اور جا کر اس یہودی کی گردن اتار دی۔ جیسا ہی اس یہودی کی گردن اتاری تو فوراً بہت سارے یہودی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان صحابی کو شہید کر دیا۔ بات بتانے کی ہے کہ دیکھو کہ ایک صحابی نے اپنی جان تو قربان کر دی، ایک صحابی نے اپنا خون تو بہا دیا، لیکن اپنی بہن کی عزت کو بے آبرو نہیں کیا، اپنی بہن کو بے آبرو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے ہم اپنی ماں و بہنوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ورنہ وقت دور نہیں کہ ہم پردے کے لیے ترسیں گے، ہم اسلام کے لیے ترسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے آگاہ فرمائے۔